अस्सलाम वालेकुम सैजिटेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की बहुत इम्पॉर्टेंट ख़बरों के साथ। सैजिटेरियस, ये हफ़्ता 22 तारीख से शुरू होकर 28 दिसंबर तक चलेगा। हफ़्ते के पहले ही दिन सूरज अपनी रोटेशन पूरी करते हुए आपके यहाँ सेकंड हाउस में दाखिल होगा। ये उसका एक नया एंगल है, हर महीने वो एक नए एंगल पर जाता है और ह्यूमन नेचर में, ह्यूमन लाइफ में एक नई जिद्दत, एक नई सिम्मत में फ्यूलिंग देता है। जिस हाउस में ये 22 दिसंबर को इंटर होगा, इस हाउस को हम मटेरियल एडवांटेजेस, कैरियर अचीवमेंट्स, जॉब अचीवमेंट्स, सोर्स ऑफ इनकम स्टेबिलिटी का हाउस मानते हैं और ऑब्जर्वेशन के मुताबिक सूरज यहाँ बहुत पॉजिटिव होता है। और इसकी पॉजिटिविटी इस लिहाज से भी ज़्यादा थी कि इसी हाउस में आपके लिए जुपिटर मौजूद है 2 दिसंबर से। सो सूरज ने जुपिटर को भी तक़वियत देना थी और अरूज मज़ीद बढ़ना था। और सैटर्न भी आपके सेकंड हाउस में है। दैट मीन्स कि आपकी साढ़सत्ती के इम्पैक्ट को, सैटर्न के इम्पैक्ट को इस सूरज ने सेकंड हाउस में इंटर होके कम करना था, मिनिमम करना था। बट ऐसा हो नहीं पाएगा। मामला ये है कि 22 तारीख को इंटर हुआ सूरज सिर्फ 2 दिन के लिए कुछ जब करने की कोशिश करेगा तो तीसरे दिन 26 दिसंबर को इस साल का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण और आखिरी ग्रहण हो जाएगा एंड सूरज खुद बेनूर सा हो जाएगा 5 घंटे के लिए। ये सेकंड इवेंट है। पहला इवेंट सूरज सेकंड हाउस में दाखिल हुआ, ये मेजर न्यूज़ थी आपके लिए। इसकी वजह से आपके रूलिंग प्लैनेट जुपिटर को तक़वियत मिलनी थी, आपका लक फैक्टर इन्हेंस होना था, साढ़सत्ती की नेगेटिविटीज़ मिनिमम हो जानी थी 1 महीने के लिए। बट जिस सूरज ने जाकर ये सब कुछ करना था, वो सूरज खुद ही ग्रहण ज़दा हो जाएगा 26 तारीख को सुबह 7 बजे। और साउथ एशियन कंट्रीज़ में ये वाज़ेह तौर पर देखा जाएगा, पाकिस्तान, इंडिया, ये सब इसी में आते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि यही तो वो सूरज है जिसकी वजह से जुपिटर चमकता है, यही तो वो सूरज है जिसकी वजह से सैटर्न चमकता है, यही वो सूरज है जिसकी वजह से दीगर प्लैनेट्स को रोशनी मिलती है। जब ये खुद ही ग्रहण ज़दा होगा, खुद ही बेनूर होगा, तो ये दूसरे प्लैनेट्स की कारकर्दगी में भी कमी करेगा। क्योंकि आपके सेकंड हाउस में होने जा रहा है तो यहाँ इसकी शिद्दत आपको ज़्यादा महसूस होगी। उसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह के सेकंड हाउस साढ़सत्ती की वजह से पहले ही कमज़ोर चल रहा है। करियर फैक्टर, जॉब एरियाज़, कुलीग्स का बिहेवियर, अपोजिशन लेवल, ज़हनी इंतशार, गुस्सा, बेचैनी, बदएतमादी, ये सब वो पहलू हैं जो साढ़सत्ती की वजह से पहले ही चल रहे हैं। सेहत की ट्रबल, रिलेशनशिप में कमी, और ऊपर से उसी हाउस में ग्रहण, और ग्रहण भी सूरज का, और वो भी 5 घंटे का, कोई 2 मिनट, 4 मिनट, 6, 10 मिनट का नहीं, 5, साढ़े 5 घंटे, 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक। सो ये एक ऐसा पहलू है, ये एक ऐसा वीक है जिसको आपको एस्ट्रोलॉजिकली समझकर, तरतीब देकर, एहतियाती तदाबीर करके, कुछ रेमेडीज़ को फॉलो करके गुजारना चाहिए। कुछ लोग तो इस ग्रहण वाले इवेंट को बिल्कुल ही इग्नोर करते और कुछ लोग इस पर गैर मामूली बिलीव्स करते। हर बंदा अपना स्कूल ऑफ थॉट है, उसके सोचने के अपना तर्ज़ है, आप वो तर्ज़ खुद अपनाइए। मैं उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहता। लेकिन इतना ज़रूर याद रखिए कि जो रूटीन प्लैनेटरी सेटअप की थी, उस रूटीन से जितना फ्यूल ईज़ीली आ रहा था, उस फ्यूल में भौचाल तो आएगा। कुछ चेंजेस ऐसी ज़रूर आएंगी जिन चेंजेस का नुकसान आपकी ज़ात पर, मामलात पर, माल पर, सेहत पर ज़रूर आएगा। और जब सूरज को ग्रहण होता है तो उसके 15-20 दिन के बाद चाँद को भी ग्रहण होता है। ये भी एक तयशुदा बात है। और 2 ग्रहणों के दरमियान एस्ट्रोलॉजिकली रिलेशनशिप, लव लाइफ, निकाह या मंगनी, ये मना किए जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में। बाकी आप अपना खुद देख लीजिए। अगर आप लव लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और ग्रहण आपको कुछ नहीं कह रहे
تو دین فائن، پھر آپ اوکے ہیں، پھر آپ جائیے، بیکاز آپ ایک اسٹرانگ ٹائپ آف لو لائف گزار رہے ہیں، تو گرہن نے آپ کو نقصان نہیں دیا۔ اور اسی طرح دیگر شعبے، اگر آپ کا کیریئر بہت سٹرونگ ہے، آپ کا بزنس بہت عمدہ ہے، آپ کے پلانز بڑے افیکٹو ہیں، آپ بہت پروفٹس میں جا رہے ہیں، تو پھر گرہن سے ڈرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے اپنی محنت سے ریزروز بہت سٹرونگ جنریٹ کر رکھیں۔ بٹ اگر آپ ایک سینسٹیو سے سیجیٹیریس ہیں، اکثر ہی لوگ آپ کی مخالفت میں بے جا طور پر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ذرا سی سردی آپ کو بیماری میں مبتلا کر دیتی ہے، ذرا سی غلط بیانی آپ کے لیے عداوتوں کی وجہ بنتی ہے، اکثر ہی لوگ آپ کی ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں، کیریئر میں بھی آپ کو بڑی عزت اور اختیارات نہیں بنا سکے ہیں، اور ادروائز بھی آپ کا موڈ اکثر ہی سوئنگ ہوتا رہتا ہے، جلد آپ انگزائٹی میں پھنس جاتے ہیں، اکثر آپ جسمانی امراض میں مبتلا رہتے ہیں، تو پھر یہ والا گرہن ان سب سبجیکٹس کو مزید بڑھا دے گا۔ اخراجات میں بھی غیر معمولی اضافہ دیکھنے کو ملے گا، ہاتھ میں جمع کیا ہوا پیسہ بھی پھسلنے لگے گا۔ دس از پاسبلٹی ڈیو ٹو دس سولر ایکلپس۔ اینڈ پھر تیسری خبر یہ ہے کہ جب سورج گرہن زدہ ہوتا ہے تو سورج کی روشنی سے ہی باقی سارے سولر سسٹم نے اپنی کارکردگی دکھانی ہوتی۔ سورج ہی انہیں روشنی نہیں دے پائے گا، نہ وینس کو، نہ مرکری کو، نہ مارس کو کچھ گھنٹوں کے لیے، تو ان سب کی پرفارمنس ڈل ہوگی، اور ان کی اگر پرفارمنسز ڈل ہوئیں تو آپ کے جذبات، آپ کی کمیونیکیشن، طرز گفتگو، سوچنے کی صلاحیت، پرفارم کرنے کی صلاحیت، ایون زبان کا ٹیسٹ تک بدلے گا۔ یہ سب ایشوز اسی ایک گرہن کی وجہ سے آئیں گے۔ یہ معلومات تھیں جو میں نے اس ہفتے 2 ایونٹس میں، چاند سورج کے گھر بدلنے سے، اور ایک آخری بات رہ گئی، اینڈ دین پھر ریمیڈیز کی طرف آتے ہیں۔ جس گھر میں سورج ہو رہا ہے آپ کے ہاں سیکنڈ ہاؤس میں سورج کا گرہن، اسی ہاؤس میں سیٹرن، جوپیٹر اور چاند بھی 26 تاریخ کو ادھر ہی ہوگا۔ تو 3 یا 4، چوتھا یہ خود ہے، 3 دوسرے پلینٹ، وہ سب کے سب اس کی ذات سے، اس ایونٹ سے افیکٹڈ ہوں گے۔ جاب میں سے اچانک جواب ہو جانا، انکریمنٹ رک جانا، آپ کے ہاتھ سے کچھ ایسے اقدامات ہونا جس کو کرٹیسائز کیا جا سکے، ایسی پاسبلٹی، لیٹیگیشنز، ایسی پیچیدگی جس کا سلوشن آپ کے پاس نہ ہو، ایسی الجھن جس کو آپ ریزولو نہ کر سکیں 10-15 دن کے لیے۔ اس کا امپیکٹ، یہ 5 گھنٹے کا ایونٹ آپ کے 10-15 دن کو ڈسٹرب رکھے گا، سو آپ کو دھیان کرنا ہوگا۔ جو مذہبی ریمیڈی ہے اس کے بارے میں، اس کے بارے میں تھوڑا ذکر کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب بھی ویزیبل گرہن ہوا، جو واضح تھا، نظر آ رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اس گرہن میں کبھی نماز کسوف و خسوف نہیں چھوڑی، نماز ضرور پڑھی، 2 نفل نماز۔ اہل تشیع اسے نماز آیت کہتے ہیں، بٹ دیگر جو طبقہ فکر ہے وہ اسے نماز و کسوف و خسوف 2 نام دیے جاتے ہیں۔ 2 نفل نماز ہے، اس نماز میں لمبی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں تاکہ گرہن کا زیادہ سے زیادہ ٹائم نماز کی حالت میں ہی گزرے۔ عمومی طور پر ہم ایک رکعت میں ایک ہی رکوع کرتے ہیں، جبکہ اس نماز میں، اس 2 نفل نماز میں ایک رکعت میں 2 رکوع کیے جاتے ہیں۔ باقی اس کا دیگر جو تشریحات ہیں، پڑھنے کا طریقہ ہے، آپ علماء کرام سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ دوسرا کام یہ کہ جب یہ نماز، ظاہری بات ہے 5.5 گھنٹے کا گرہن ہے، تو یہ 2 نفل آپ 5.5 گھنٹے تک کنٹینیو تو نہیں کر پائیں گے، بٹ جتنا لمبا کر سکیں، لیکن بامشکل آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ ہی چل پائے گی۔ باقی جو ریمیننگ ٹائم ہو، اس ٹائم پر استغفار کثرت سے کریں، استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب علیہ۔ اور تیسرا، سورج کا لکی کلر کیونکہ وائٹ ہوتا ہے، اس لیے وائٹ کلر کی چیزوں کا صدقہ کرنا بھی اچھا رہے گا۔ یہ گرہن جمعرات کو ہوگا، اور وائٹ کلر بلانگ ٹو جمعہ، تو ویری نیکسٹ ڈے بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے اور جمعرات کو بھی کیا جا سکتا ہے، دونوں پاسبلٹی۔ یہ اس کی مذہبی ریمیڈیز ہو گئیں، مذہبی کوششیں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو سنت ہے، سنت موقدہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین بھی فرمایا اور علماء کرام نے بھی تلقین فرمایا۔
اسٹرولوجیکل اور سائنٹیفک ریمیڈی میں ایز اے سیجیٹیریس اگر آپ لوگوں نے 67 کو رفع کرنے کے لیے روبی یا بلو سفائر آلریڈی پہنا ہوا ہے تو دیٹ از انف، وہ کافی ہے۔ ساتھ میں سورہ شمس بھی پڑھی جائے تو ٹائم ڈیزاسٹرز کو ریپیئر کرنے کے لیے یہ کافی ہوگی۔ اور 67 کی جو اپنی ریمیڈیز ہیں، سورہ شمس دن میں اور سورہ نجم رات میں، وہ کنٹینیو رکھیں۔ یہ اس 67 کے امپیکٹ کو کچھ پرسنٹ اور انہینس کر دے گا۔ سو دس از اے ٹربل ٹائم فار سیجیٹیرین اسپیشلی۔ سو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو مزید احتیاط کی ضرورت ہے، اور یہ بھی مجھے بہت حد تک یقین ہے کہ سیجیٹیریس بہت آرام سے اسے مینیج کر جائیں گے۔ میں نے اس سے زیادہ بڑے بڑے عجیب ٹائم آپ کے ساتھ گزرتے ہوئے دیکھے ہیں، اور میں نے سب سے زیادہ مینیج کرتے ہوئے نالج بیسڈ مینجمنٹ میں نے سب سے زیادہ سیجیٹیرینز میں دیکھی۔ یہ اس ہفتے کی انفارمیشن تھی، ریمیڈیز بھی میں نے بتا دی، احتیاطیں بھی میں نے بتا دی، کس ہاؤس میں ہونے جا رہا ہے وہ بھی بتا دی، اور اس کا امپیکٹ کتنے دن رہے گا یہ بھی سب میں نے بیان کر دیا۔ امید کرتا ہوں یہ ساری انفارمیشن کو آپ پسند کریں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ اگر ویسے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح یہ درخواست تو رہے گی کہ آپ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، آپ کی دعائیں میرے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ بٹ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، یہ ریسرچز آپ کے کسی کام آئی ہوں، آپ کی نالج میں اس نے اضافہ کیا ہو، تو اس وقت کمنٹس بھی کر دیجیے گا تاکہ ہمیں بھی اس بات کا اندازہ ہو کہ یہ انفارمیشن آپ کے کتنے کام آئی۔ اگلے ہفتے 2020 کی ویڈیوز بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، پروفیشنل انداز سے کون سے مہینے آپ کے اچھے رہیں گے، پلانٹی پوزیشن کب کیا ہے، ریٹروگریشن کون کون سے پلانٹ اختیار کریں گے، ڈائریکٹ کون سے پلانٹ ہوں گے، کس شعبے میں آپ کو زیادہ اہمیت ملے گی، کس شعبے میں آپ زیادہ کارکردگی دکھائیں گے، کن چیزوں سے آپ کو بچنا چاہیے، یہ سب 2020 کی ویڈیو بھی نیکسٹ ویک میں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ اگلا ویک ویسے بھی 2019 کا آخری ویک ہوگا۔ اب آخر میں چینل کی سبسکرپشن کی درخواست بھی آپ سے ضرور کروں گا، اس سے ذرا ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، آپ کی محبت بھی ہمیں میسر آ جاتی ہے، اور آپ کی محبت کی وجہ سے ہی ہم بہت تیزی سے سوشل میڈیا کی یہ منزلیں کور کر رہے ہیں۔ آپ کی محبت اسی طرح رہی تو جلد ہم لوگ 1 ملین کی طرف بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے، اگلے ہفتے مزید پلانٹی چینجز ہیں، وہ چینجز آپ کی ذات پر کس طرح کا اثر ڈالیں گی وہ اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔